بسم اللہ الرحمن الرحیم نورانی قاعدہ تختی نمبر 7 اور 8۔ تختی نمبر 7 کھڑی حرکات کے بارے میں ہے اور 8 حروف مدہ اور لین کے بارے میں ہے۔ تو ہم نے آج حروف مدہ کے بارے میں بات کرنی ہے۔ حروف مدہ کتنے ہیں؟ 3، الف، واو، یا۔ الف سے پہلے زبر، واو ساکن سے پہلے پیش، یا ساکن سے پہلے زیر، یہ حروف مدہ ہیں۔ کھڑی حرکات قائم مقام مدہ ہیں۔ کیا ہیں بھائی؟ جی، کھڑی زبر الف مدہ کے برابر، جی، اور کھڑی زیر یا مدہ کے برابر، الٹی پیش بولے بھائی واو مدہ کے برابر۔ سمجھ آ گئی بات؟ اب ایک سوال یہ ہے کہ حروف مدہ اصل ہیں اور کھڑی حرکات یہ قائم مقام مدہ ہیں۔ تو حروف مدہ اصل اور کھڑی حرکات قائم مقام، تو اصل پہلے ہوتا ہے کہ قائم مقام؟ تو یہاں تو پہلے قائم مقام آ گیا۔ سوال سمجھ گئے؟ سوال سمجھ گئے؟ جواب یہ ہے کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو ملحوظ نہیں رکھا کہ مدہ اور قائم مقام مدہ، بلکہ انہوں نے حرکات کو ملحوظ رکھا کہ پہلے حرکات تھیں جی، اور پھر اس کے بعد دو حرکات، دو یعنی تنوین آئی، پھر اس کے بعد یہاں پر کھڑی حرکت۔ تو حرکت ایک، حرکتیں دو اور حرکت کھڑی، تو اس مناسبت سے انہوں نے یہاں پر کھڑی حرکات کو بیان فرمایا۔ بات سمجھ آ گئی جی؟ باقی قائم مقام مدہ اور حروف مدہ یہ بھی سمجھ آ گئی بات۔ اچھا، اب ایک اور بات کہ حرکات یہ جو بعض دوست کہتے ہیں کہ حمزہ یہ با کھڑی زبر با، بعض کہتے ہیں با کھڑا زبر با، تو کھڑا کہنا ہے کہ کھڑی کہنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور حرکات میں زبر میں کھڑا زبر کہتے ہیں، زیر میں اور پیش میں کھڑی زیر اور الٹا پیش کہتے ہیں۔ سوال سمجھ گئے؟ تو جواب کیا ہے؟ استاد محترم قرسی صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ حرکات مؤنث ہے، حرکات، اس لیے یہاں پر کھڑی زبر کھڑی زیر اور الٹی پیش کہنا چاہیے، کہنا چاہیے۔ اور اگر کوئی کہہ دے کھڑی زبر کی بجائے کھڑا زبر تو کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ یہ جو ہجا کا طریقہ یہ منصوص نہیں ہے، نص نہیں، اوپر اسے وحی نہیں نازل ہوئی، ٹھیک ہے؟ استاد کے پڑھانے کا طریقہ ہے جو استاد جس طریقے سے پڑھائے، لیکن اصل مقصود ان حرکات کی ادائیگی ہے۔ ادائیگی اگر درست تو بالکل ٹھیک ہے، ہجا کا طریقہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، اس میں کوئی حرج اور کوئی بحث اور لڑائی کی بات نہیں ہے۔ سمجھ آئے گی بات؟ شاباش جی۔ ایک اور اہم بات، یہ کھڑی حرکات والی جو تختی نمبر 7 ہے، اس کی جو ترتیب ہے وہ ترتیب تجویدی ہے۔ کیا ہے بے؟ ترتیب تجویدی کا مطلب کیا ہے کہ یہ نون ساکن کے قاعدے کی ترتیب، جو نون ساکن کے قاعدے ہیں اس کے مطابق یہ حروف لکھے گئے ہیں۔ مثلا با یہ حرف اقلاب ہے، یا را میم لام واو نون یہ حروف یرملون ہیں۔ اس کے بعد کیا ہے؟ حمزہ ہا، یہ کیا ہے؟ حروف حلقی، اظہار کا قاعدہ نون ساکن کا۔ اور پھر اس کے بعد تا سے لے کر کاف تک، تا سے لے کر کاف تک یہ حروف اخفاء، اخفاء حقیقی ہے۔ بات سمجھ گیا جی؟ جی، تو یہ تختی ترتیب تجویدی کے اعتبار سے اس کا یہ نام بھی رکھا گیا۔ اب ان کا ہجا کرتے ہیں۔ ہجا کرنے کا ملا کر پڑھنے کا طریقہ چند حروف میں سنیے گا، پھر آگے مزید اس کی مشق کیجیے۔ اور اس کے اندر بھی کھڑی زیر اور الٹی پیش، اسی طرح واو مدہ اور یا مدہ، اس کی ادائیگی پر خاص توجہ دینی ہے۔ دیکھیے گا جی، تو اب یہاں پر علیحدہ علیحدہ حرکات لکھی ہیں، اور بعض قاعدوں میں ایک حرف کے اوپر با کے اوپر تینوں حرکتیں لگی ہوتی ہیں، تو وہ مصحف عثمانی یعنی قرآن کی رسم کے خلاف ہے۔ اگر ایسا لکھو تو وہ درست نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اب اس کو ایک حرکت کے ساتھ پڑھتے ہیں، بعض جگہ پہ 3 حرکت کے ساتھ اکٹھا پڑھ لیتے ہیں،
با کھڑی زبر با، با کھڑی زیر بی، با الٹی پیش بو، با بی بو. جی یہ طریقہ سمجھ آیا؟ پہلے اوپر کی طرف اشارہ کریں گے زیر میں، نیچے کی طرف با بی بو، بو یون آگے، ٹھیک ہے واو کا. جی اسی طریقے سے موٹے حروف کا خاص خیال فرمائیے گا، ٹھیک ہے، زیر اور پیش میں. مثلا غا غی غو، صاد صا صی صو، ضاد ضا ضی ضو، طا طی طو. جی قا قی قو. جی اب ہم ایسے جا رہے ہیں، آپ ایسے جا رہے ہیں، ماشاء اللہ الٹا. چلیے جی سمجھ آ گئی بات جی. تو اس طریقے سے ان کو کھینچ کر پڑھنا ہے ایک الف کے برابر. یہ جو اکٹھا پڑھانے کا طریقہ، اس کے اندر ہر حرکت کی مقدار کیا رہتی ہے؟ برابر رہتی ہے. سمجھ گیا جی. اچھا ایک اور اس پر توجہ، کھڑی حرکات والی میں میم پر توجہ دینی ہے. کیا ہے کہ میم اور نون میں آواز ناک میں چلی جاتی، تو کیسے ما ما می، تو یہ ناک میں آواز جانا غلط ہے. ما می مو، نا نی نو، آ ای او. جی اسی طرح جو حروف مدہ ہیں اس کے اندر آپ دیکھیں گے تو یہ جو مد والی تختی نمبر 8 کے اندر حروف ہیں، اس کا ایک دو کا ہجا بھی کر لیں گے، اس کا طریقہ بھی سمجھ لینا ہے. اور دوسرا یہ کہ یہاں پر دیکھیں گے پہلی تختی میں ہم نے کیا پڑھے تھے؟ سب سے پہلے الف والے حروف. کون سے؟ اب یہاں دیکھیں گے، یہاں سارے پہلے الف والے لکھیں. دیکھیں کہاں تک ہیں ابھی؟ دیکھیں میں ضا فا ہا اور یا، اور پھر آگے حمزہ، اور پھر کیا ہوگا؟ جیم سے 3 حرف والے مد والے حروف شروع ہوئے. تو اس کے اندر کیا ایک اہم بات کہ ہجا کرتے وقت حرف کا نام پورا لینا ہے. ہجا کرتے وقت حرف کا نام، یہ بار بار بتا رہے ہیں اس بات کو. اب ہجا کا طریقہ یہاں پر کیا ہے؟ یہاں بھی 2 طریقے ہیں، اس کو ذہن میں رکھیے گا. باقی طریقہ سیم دونوں کا پڑھنے کا. کیا ہے بھئی؟ ایک ہے جو عام مشہور طریقہ ہے، وہ کیا ہے؟ با الف پھر زبر با، با پھر واو پھر پیش بو، با یا زیر بی. عام مشہور طریقہ یہ ہے. یہ بھی کتابی طریقہ ہے، اساتذہ کرام سے منقول ہے، بالکل درست. دوسرا طریقہ یہ بھی اساتذہ کرام سے منقول ہے. میرے استاد محترم قاری سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی طرح پڑھایا کرتے تھے، اس لیے اس کو بطور سند کے باقی رکھنے کے لیے یہ طریقہ میں بار بار کہتا ہوں کہ اس کے مطابق پڑھا جائے. میں اسی طرح پڑھاتا ہوں. ہمارے ہاں الحمدللہ سارے بچے اسی طرح پڑھتے ہیں. اور وہ کیا طریقہ ہے بھائی؟ اب ایک اور حرف کو پڑھ لیتے ہیں. مثلا اب یہ حرف کا نام لیا، ساتھ ہی حرکت. پہلے کیا تھا؟ پھر الف پھر زبر. اب اس کے ساتھ زبر کا نام، پھر آگے حرف کا نام. سمجھ آئی بات؟ یاد رہ جائے گا طریقہ. زبر الف پیش واو زیر یا اب ان کو اکٹھا پڑھیں گے تو برابر ہونی چاہیے مقدار. اب اس میں غلطی کیا ہوتی ہے کہ، اور ممکنہ غلطی ذہن میں رکھیے گا کہ اکثر پہلا حرف مدہ اور دوسرا یہ کم ہو جاتے ہیں مقدار میں، ٹھیک ہے، اور اکثر آخری جو حرف مدہ ہوتا ہے وہ مقدار سے زیادہ لمبا ہو جاتا ہے. یہ ممکنہ غلطی نوٹ کر لی جی. بسوں کا جو
ٹھیک ہے، تو جی یہ میں غلطی کے دو سٹائل بتائے ہیں اس طریقے سے، تو برابر جی۔ اب اسی طریقے سے موٹے حروف میں زیر اور پیش پر توجہ دینی ہے۔ کیا ہوتا ہے زیر اور پیش میں؟ اچھا ایک اور اہم بات، ہجا کیا تو موٹے حرف کے بعد جو الف ہے وہ بھی کیا پڑھا جائے گا؟ موٹا پڑھا جائے گا۔ اب یہ صاد تو پڑھتے ہیں تو باریک ہو گیا، صاد زبر الف زیر پیش میں حرف بدلنے کا خطرہ ہے بھائی، حرف موٹا حرف باریک ہو کر کیا ہو جاتا ہے؟ تبدیل ہو جاتا ہے، جو کہ لہن جلی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے جی؟ اسی طرح ضاد ایک حرف کہہ کرتے ہیں، اور عین پر بھی توجہ ہو کہ اس میں او جی اور تعوذ والا اعو تو ہاں او پڑھ جاتے ہیں، تو عین پر خاص توجہ دیجئے۔ ضاد زبر الف لمبا زیادہ ہو رہا ہے، ضاد پیش واو، یہ اکثر غلط ہوگا بھی، وا پڑ جاتا ہے، وا پیش وا، تو یہ وا نہیں ہے، ضاد پیش واو ضاد زیر یا مشق کریں گے انشاءاللہ۔ دونوں کو میں نے ملا دیا، چونکہ دونوں میں مقدار ایک الف کے برابر ہے، ٹھیک ہے، اسی کے مطابق ہم نے اس کو برابر پڑھنا ہے، تو اس لیے میں نے دونوں تختیوں کو سبق اکٹھا کر دیا۔ یاد کریں گے، مشق کریں گے انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیر۔